اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو کبھی کسی بھی وقت ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 1,00,000 2,00,000 جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، بس آپ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دیں، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہوگا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کی نیت کر کے میرے اللہ سے دولت کے خزانے بھی مانگو گے تو آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، آپ کی ساری غربت کو ختم کر دے گا مجھے اور آپ کو امیر بنا دے گا۔ بہت زیادہ دولت اور رزق آپ کی مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے، فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس وظیفے میں کبھی کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، کوئی بھی دن آپ مقرر کر لیں جس دن آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آزمودہ عمل ہے، آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا خاص عمل ہے آپ کو جو کسی نے ابھی تک نہیں بتایا ہوگا۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنے گا، فوری طور پر مالا مال ہوگا۔ ناظرین، یہ انتہائی مجرب طاقتور وظیفہ ہے، غیب کی مدد آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ آج آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہ رہے ہیں، میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر امیر اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتے ناتے آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، کون سا خزانہ لوٹ کر لے کے آئے ہو۔ آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کا بادشاہ، بڑے بڑے وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ کر کے اپنی فقیری ختم کی ہے، اس لیے جو رزق اور دولت ہمیں تلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف اعمال کر کے تھک گئے ہیں اور اس کا کوئی عمل نہیں ہمیں مل رہا، انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، پوری زندگی گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے اس عمل کے بعد کمی فوراً دور ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتانے جا رہی ہوں۔ توجہ سے اس بات کو ضرور سننا ہے۔ آپ نے کامل یقین اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دولت آئے گی، رزق آئے گا، ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق بن جائے گی۔ اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت خود آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو تلاش کرے گی، آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی آپ پچھتائیں گے۔ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے گا، کامیاب ہو جائیں گے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، انشاءاللہ مقدر سنور جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں
نہیں کیا، آپ سے گزارش اور التماس ہے اپنی بہن کا چینل سبسکرائب کر کے اپنی بہن کو اس سفر نیک پر اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا۔ میں اس طرح کے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جیسے وقت ملے باوضو حالت ہو کر آپ نے بیٹھنا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 11، 3، 7، 5 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سادہ اور مختصر سا درود صلی علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں برکتیں نازل عطا کرے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اپنے دین کے خاص الخاص کوئی حصے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیاب کرے، آمین۔ 11، 7، 5 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہیے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے، گاڑی مانگ لے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، قرضوں کے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت نہیں پوری ہو رہی اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہر ناممکن ہر کام کو انشاءاللہ ممکن ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر وہ سورہ مبارک ہے جو کاروبار کی بندشیں ختم کرے گی، بچوں کے رشتوں کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ختم کرے گی، آپ کے گھر میں جادو جنات کے اثرات ختم کر کے آپ کی اولاد پر نظر بد ختم کرے گی۔ انشاءاللہ سب کی سب جڑوں سے ہر چیز ختم ہو جائے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل اور فائدے بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو آتی ہوگی، اس لیے آپ نے اس سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آپ کے گھر کے کاروبار میں جتنی بندشیں لگی ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، گھروں میں جادو جنات کے اثرات ختم ہوں گے، دفتر، دکان، کاروبار نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو اس دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو کامیابی نہیں چھین سکتی؟ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے خلوص نیت سے 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص ہر بچے کو ہمارے گھر میں بھی یاد ہوگی، تو اس لیے آپ نے اس کو بہت دھیان سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کی نظر آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ زندگی میں جتنی رکاوٹیں بندشیں ہیں ختم ہو کر کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے سونا ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھتے ہی ملے گا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آج تیسرا اور آخری وظائف جو آپ نے کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ممکن نہیں ہے، یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔
اپنی زندگی میں کمالات نہیں دیکھ سکتے، آپ کی زندگی میں بہاریں نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے تیسرے نمبر والا وظیفہ نہیں چھوڑنا، اس کو لازمی کرنا ہے۔ اب آخر میں خاص اس میں پاک بتاؤں گی جو آپ نے خاص عمل کیے بغیر آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ زندگی کی بہاریں کو ٹوٹنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ دولت سے کھیلنا چاہتے ہیں، اللہ آپ پر اپنی خاص نظر کرم کروانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا غنی اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے، تھوڑا وقت ضرور لگا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے ہیں تو آخر میں 11، 7، 5 جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں درود شریف پڑھا تھا آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو زندگی میں عزت ملے گی، دولت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا کے ہر حصے میں آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ پہلے جو سب سے اہم بات آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد لگا کر مانگنا شروع کرنا ہے، مولا علی کے صدقے مانگنا شروع کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کا بھکاری بن کر بیٹھ جانا ہے اور اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کروانا ہے، اپنے پورے سال کی تنگ دستیوں کو ختم کروانا ہے، اس کی تباہی بربادیوں کو ختم کروانا ہے۔ سچے دل کی توبہ کے بعد آپ نے ضد کر اپنی تمام خواہشیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت آپ کی جھولیوں میں آئے گا، اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اللہ سے اپنی بات منوا کر ضد کر اپنی خواہشات کو پورا کروانا ہے۔ میرے اللہ جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے آپ کو دنیا کی ہر خواہش سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں منظور فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور تحریر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔